عبادت گزار تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور ان کا دستور اور عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ دن میں روزہ رکھتے، کفار و مشرکین سے جہاد بھی کرتے، اور رات بھر خدا کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عبادت گزار کا حال اپنی امت کے سامنے یعنی صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی اور طویل عمر عطا فرمائی اور انہوں نے اس طرح سے خدا کی عبادت و ریاضت کی، تو صحابہ کرام افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو اتنی لمبی اور طویل نہیں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال عمر عطا فرمائی، انہوں نے اتنی لمبی عمر پائی تو انہوں نے خدا کی اتنی عبادت و ریاضت کی، ہماری تو عمریں اتنی لمبی نہیں ہے، پھر ہم ان کی عبادت اور ریاضت کے مرتبے کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر نازل فرمائی، یعنی شب قدر نازل فرمائی اس امت کے لیے کہ تم گھبراؤ نہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال کی عبادت عطا، 1000 سال کی عمر عطا کی، اور انہوں نے 1000 سال تک خدا کی عبادت و ریاضت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمایا۔ لیکن تمہیں اللہ تعالی نے ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ اگر صرف تم خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تم نے ایک رات میں، اس ایک رات میں خدا کی عبادت کر لی، تو تمہیں ان کی جن کو 1000 سال کی عمر عطا کی گئی تھی اور انہوں نے 1000 سال تک خدا کی عبادت کی، تمہیں ایک رات میں خدا کی عبادت کرنے سے 1000 سال کے تک عبادت کرنے والوں کا ثواب ایک رات میں تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے اور آپ کے اوپر کتنی بڑی شفقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہماری عمریں اگرچہ اتنی لمبی نہیں ہیں، پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بڑی طویل لمبی ہوا کرتی تھی، اتنی لمبی عمر پانے کے بعد انہوں نے خدا کی اتنے لمبے زمانے تک عبادت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اور ہمیں اور آپ کو صرف ایک رات ایسی عطا کر دی ہے کہ اگر ہم صرف اسی ایک رات میں خدا کی عبادت کر لیں تو ان کی 1000 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہمیں ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے۔ اور دوسری روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے حضرت شمعون تھے، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ یہ رات بھر خدا کی عبادت کرتے، دن بھر روزہ رکھتے اور کفار مشرکین سے جہاد کرتے، اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ کفار و مشرکین ان سے بالکل عاجز آ چکے تھے، کسی بھی میدان میں ان کو شکست نہیں دے پاتے تھے۔ آخرکار کفار و مشرکین نے ایک منصوبہ تیار کیا، ایک سازش رچی کہ ان کو کیسے قابو میں لیا جائے حضرت شمعون کو، یہ بنی اسرائیل میں سے۔ لہذا لوگوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ ان کی بیوی کو پہلے کسی طرح سے سازش کے جال میں پھنسایا جائے۔ لہذا انہوں نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کی بیوی کو لالچ دیا کہ تم جتنا چاہو گے تمہیں ہم مال و دولت سے مالا مال کر دیں گے، تم اپنے شوہر کو ہمارے حوالے کسی طرح کر دو۔ ان کی بیوی بڑی لالچی تھی، مال و دولت کے لالچ میں آ کر انہوں نے ہاں کر لیا اور کہا
میں شمعون کو تمہارے حوالے کر دوں۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر سوئے تو ان کی بیوی نے موقع پا کر مضبوط رسیوں سے ان کو جکڑ دیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو پوچھا کہ بیوی کیا بات ہے، یہ میرے ہاتھ پیر کیسے بندھے ہوئے ہیں؟ تو اس وقت مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے ان کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کی شہرت، آپ کا چرچا سنتی ہوں کہ آپ بہت بڑے طاقتور آدمی ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے اوپر کارگر نہیں ہوتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا اس مضبوط رسی کا بھی آپ کے اوپر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا اور وہ مضبوط رسی جو نہایت ہی مضبوط تھی وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کر علیحدہ ہو۔ اب بیوی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ تو کفار و مشرکین سے ملی بھی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو، ہم نے تمہارے کہنے کے مطابق آج رات ہم نے شمعون کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا تھا، لیکن یہ تو اتنے بڑے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں سب رسی کو الگ کر دیا، بالکل اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہا کہ اس رات کچھ اور پلاننگ بناؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس رات حضرت شمعون کی بیوی کو ایک مضبوط زنجیر لا کر انہوں نے دیا اور کہا کہ آج اس مضبوط زنجیر سے شمعون کو باندھ لے۔ پھر وہ اللہ کے بندے حضرت شمعون رات بھر عبادت کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے جب آرام کرنے کے لیے سوئے تو ان کو مضبوط زنجیروں سے جکڑ دیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو پوچھا کیا بات ہے، یہ آج میرے ہاتھ پیر زنجیروں سے جکڑے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر اس بے وفا بیوی نے مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے کہا کہ پچھلی رات تو میں نے آپ کے ہاتھ پیر کو مضبوط رسی سے باندھا تھا، لیکن آپ نے اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج میں دیکھنا چاہتی تھی، دیکھیں زنجیر کا بھی آپ کی طاقت کے سامنے کچھ بس اور طاقت چلتی یا نہیں، یا زنجیر بھی آپ کے سامنے بیکار چیز ہے۔ تو حضرت شمعون نے بھئی حسب دستور اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور مضبوط زنجیر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پوری زنجیر علیحدہ ہو گئی۔ اب بیوی نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، آج کی رات تو میں نے تم سے وعدے کے مطابق مضبوط زنجیر سے بھی باندھ دیا، لیکن اس زنجیر کا تو شمعون کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیسے کیا جائے؟ تم جتنی دولت چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن ایک مرتبہ شمعون کو ہمارے حوالے کسی طرح کر دو۔ بے وفا بیوی نے دولت کی لالچ پانے کے بعد اپنے اس نیک اور صالح شوہر کو دشمنوں کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اس رات میں اور کوشش کرتی ہوں۔ تو حضرت شمعون نے بھی اپنا راز اس وقت فاش کر دیا اور کہا کہ اے فلاں، اپنی بیوی کا نام لے کر کہا کہ دیکھو، دنیا کی کوئی بھی مضبوط سے مضبوط چیز ہو، کسی بھی طاقتور چیز سے مجھے باندھ دو، کوئی دنیا کی کوئی چیز اللہ کے فضل و کرم سے میرے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر تم اس کے ذریعے سے مجھے باندھ دو گی تو پھر میں بے بس اور لاچار اور مجبور ہو جاؤں۔ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نامدار کہیں بیوی سے بھی کوئی ایسی چیز چھپاتے ہیں، آپ وہ بیان کر دیجیے۔ وہ تو چونکہ دشمنوں سے لگی بھی تھی، ان کی سازشوں میں پھنسی بھی تھی اور مال و دولت کا بھوت اس کے دماغ پر سوار تھا۔ شوہر نے کہا جو میرے یہ زلف جو ہے میرے جو لٹک رہے، حضرت شمعون کے کچھ زلف کے بال تھے جو کافی لمبے تھے، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، دنیا کی کوئی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کرتی تھی۔ جس جنگ میں جاتے تھے کفار کو شکست اور ہار دے کر ہی آتے تھے اور میدان جہاد کو جیت کر ہی آتے تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ مال غنیمت میں جو کچھ ان کو ملتا سب غریبوں میں تقسیم کر دیتے، دن بھر روزے کی حالت میں رہتے، رات رات بھر خدا کی عبادت کرتے۔ اب چونکہ صادق یہ راز فاش ہو چکا تھا، حضرت شمعون نے کہہ دیا کہ ایک چیز ہے کہ اگر تم اس سے مجھے باندھ دو گی تو میں بے بس اور لاچار اور مجبور ہو جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کیا چیز ہے؟
کہا میری زلف کے جو بال ہیں اگر کوئی مجھے اس سے باندھ دے تو پھر میں بے بس ہو جاؤں. بس کیا تھا، رات کا انتظار تھا. حضرت شمعون پوری رات عبادت کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے سوئے کہ ان کی آنکھ لگی. بیوی اٹھی اور اس کے بعد ان کے زلفوں کے بال سے آپ کے ہاتھ اور پیر کو جکڑ دیا. حضرت شمعون کی جب آنکھ کھلتی ہے، ہزاروں کوششیں کی لیکن آپ کا طاقت لگانا، زور لگانا بیکار تھا. اور اسی حالت میں اس بے وفا اور دولت کی لالچی بیوی نے اپنے ایک نیک اور صالح شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، کفار و مشرکین کے حوالے کر دیا. ان کفار و مشرکین نے اللہ کے اس ولی کے ساتھ اس قدر بے حرمتی کی کہ ان کے ناک اور کان کاٹ لیے، ان کی آنکھیں نکال لی اور ان کو ایک مضبوط کھمبے سے الٹا لٹکا دیا، باندھ دیا. حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز ہونے والی تھی کہ اس وقت خدا کی بارگاہ میں انہوں نے التجا کی اور فرمایا کہ مولا کریم، اس بے وفا بیوی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس کو دنیا ہی میں سزا ملنی چاہیے. حضرت شمعون نے اتنا کہا اور خدا کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہوئی. اسی وقت ایک زوردار بجلی کا کڑکا اور چمک پھیلی اور اسی چمک میں وہ اس کی بیوی تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی. اور پھر اللہ کا قہر اس کے اوپر ایسا نازل ہوا کہ زمین وہاں سے پھٹ گئی اور اس کو اپنے اندر زمین نے سمو لیا. یہ ہے شوہر کی بے وفائی کا انجام. دنیا کی دولت کے نشے میں آنے کے بعد اپنے ایک نیک اور صالح اور وفادار شوہر کو دشمنوں کے حوالے کرنے کا انجام. یہ حضرت شمعون کون تھے؟ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کے بنی اسرائیل بے پناہ طاقتور کے مالک تھے. جس جنگ میں جاتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا. دشمن ان سے بیزار تھے، کفار و مشرکین ان سے مجبور ہو چکے تھے، لیکن آخر کار ان کے اوپر فتح حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی کو اپنے جال میں ان لوگوں نے پھنسا دیا. مال و دولت دے کر حضرت شمعون کی بیوی کو اپنے منصوبے کے جال میں پھنسا کر حضرت شمعون کی اس طرح سے ان لوگوں نے شہادت کر ڈالی. تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر اور ان کی عبادت کا حال اپنی امت